ہمارے دوسرے نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شعبان الخیری، میں حضور آپ کی طرف آؤں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ ماہ سیام میں ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اللہ پاک معاف کرتا ہے، دریائے رحمت جوش میں ہے، تو کیا جو گناہ کبیرہ انسان سے زندگی میں سرزد ہو چکے ہوتے ہیں، تو کیا اس ماہ مکرم میں گناہ کبیرہ کی بخشش ممکن ہے؟ اور پھر ساتھ ہی جڑا ہوا میں دوسری بات یہ پوچھوں گا کہ کیا کوئی ایسا گناہ ہے کہ جو ماہ سیام میں، رمضان المبارک میں اللہ معاف نہیں کرتا یا سارے کر دیتا ہے؟ آپ ہمارے ناظرین سے۔ جزاک اللہ جناب حکیم بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس صوت رمضان کی ٹرانسمیشن کے اندر مدعو کیا، اور یقیناً آپ کی یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہمارے تمام ہی ناظرین کے لیے اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ بے اس کی شک۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً ہمارے پاکستان کے اندر 20 چینلز موجود ہیں، لیکن جب ہمارے ناظرین جائیں گے وہاں پر دین سیکھنے کے لیے، رسول اللہ کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، تو وہاں پر ان کو بہت سی ایسی برائیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا جو کہ اسلام کے اندر جن کی اجازت نہیں ہے۔ جی جی۔ تو ان حالات کے اندر صوت الخیر کا یہ سیگمنٹ اور صوت رمضان کی یہ ٹرانسمیشن یقیناً ہمارے لیے جو ہے وہ ذریعہ خیر ہے، اور یقیناً خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب جو اس کی نگرانی فرما رہے ہیں اور جن کے در پہ یہ شروع ہے، تو یقیناً ان کا کام ہی یہ خیر بانٹنا ہے، اور وہ اسی ذریعے سے جو ہے وہ خیر بانٹ رہے ہیں۔ تو میں اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ تو یقیناً رمضان المبارک کا ہر عشرہ، جیسے کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا، ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر آن جو ہے وہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، رب کی طرف سے مغفرت کے پروانے جاری جی ہو جی۔ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوگا، تو اس کے اندر جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے اندر پھر ہم پہلے اس کو دو اس کی تقسیم کر لیتی ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ جی تو وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے وہ تو رب کا اٹل فیصلہ ہے کہ جب تک جس کا حق مارا گیا ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ۔ رب چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے، یہ اس کا عدل ہے۔ یعنی اور ایک بندے نے کسی دوسرے بندے کی حق تلفی کی ہے، جی اس کے ساتھ کسی قسم کی ناراضگی ہے، اس کی چوری ہے، مار کٹائی، ظلم انصاف، تو جب تک وہ بندہ یعنی معاف نہیں کرے گا بالکل ایسے، تو اللہ رب العالمین نہیں معاف کرے گا۔ بالکل یہ رب کا فیصلہ ہے۔ تو اگر وہ بندہ اسے معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے لیے اس کو ضروری ہے چاہیے یا پھر کہ اللہ چاہے تو معاف کرے؟ بالکل پہلے وہ اس بندے سے معافی مانگے اور پھر رب کی بارگاہ کے اندر استغفار کرے، رب سے معافی مانگے، تو انشاءاللہ رب کائنات اپنی شان غفور الرحیمی کے صدقے اس کو معاف فرما دے گا۔ اور جیسے پروفیسر صاحب بھی فرما رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ اول ہو رحمہ و اوسط ہو مغفرہ و آخر ہو اتکم من النار۔ تو اس رمضان کی تو ہر گھڑی کے اندر جو ہے وہ مغفرتوں کے پروانے جاری ہو رہے ہوتے ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی جو گناہ ہیں وہ ان کو معاف فرما دے۔